رہا تھا کہ عصری علم اور دینی علم، یہ دونوں علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی تعلیم جو عصری تعلیم ہوتی ہے، جس سے ڈگریاں حاصل ہوتے ہیں، جس سے آدمی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا قابل بن جاتا ہے، تو یہ ایسے ڈگریاں ہیں جو دین کے اندر مال کمانے کا ایک شعبہ ہے۔ بڑے بڑے ڈگریوں کو آپ لیں، جتنی بڑی ڈگریاں ہوتے ہیں اتنا زیادہ مال کمانے کا ذریعہ، جو مال کے ذریعے سے انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور مال کے ذریعے سے انسان کے حاسد پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی مالدار بننا شروع ہو گیا تو اس کے حاسدین شروع ہو جاتے ہیں، لیکن علم جب آتا ہے تو انسان کے معتقدین یا چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر روضہ افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام، طلباء اور طالبات اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج ہم سب ایک مدرسے کے جلسے کے نام پر جمع ہیں، اور یہ جلسہ یقیناً دینی تعلیم سے متعلق ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، عصری تعلیم اور قرآن و حدیث کی تعلیم، دونوں بھی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم سے دنیا ملتی ہے اور ایک تعلیم سے آخرت ملتی ہے۔ دنیاوی تعلیم سے دنیا ملتی ہے، آخرت نہیں، اور دینی تعلیم سے آخرت ملتی ہے، ساتھ میں دنیا بھی ملتی ہے۔ آخرت کی جو تعلیم ہے یہ آخرت والے اعمال ہیں، اس سے ہمارے آخرت بنتی ہے اور دنیا بھی بنتی ہے۔ تو چنانچہ آج ہم سب جمع ہیں، اور یقیناً یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اور مدرسے کے جلسے کے اندر علماء کرام کے بیانات سے زیادہ اگر کوئی قابل رشک چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کے بیانات ہوتے ہیں، بچوں کے مکالمات ہوتے ہیں، بچوں کے تقریریں ہوتے ہیں، بچوں کے نعت ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیان کرتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام سے بھی آگے بڑھ کر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ علماء کرام کے بیان ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن بچوں کے بیانات کو بہت کم لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں یہ بہت قابل رشک ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو جو محنت کر کے ان قابل بنائے ہیں، ان معلمات اور ان معلم کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہی ہمارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ انسان اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے اعمال سے جانا یہ مشکل ہے، لیکن محنت کر کے جس پر محنت کیا ہے اگر وہ دین پر چلیں گے تو ان کی دعاؤں سے آدمی جنت میں جائے گا۔ علماء کرام جو بچوں پر محنت کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی محنتوں سے، ان پر محنت ہونے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی محنتوں کو دیکھ کر ہمیں مغفرت فرمائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ عصری علم اور دینی علم، یہ دونوں علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی تعلیم جو عصری تعلیم ہوتی ہے، جس سے ڈگریاں حاصل ہوتے ہیں، جس سے آدمی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا قابل بن جاتا ہے، تو یہ ایسے ڈگریاں ہیں جو دین کے اندر مال کمانے کا ایک شعبہ ہے۔ بڑے بڑے ڈگریوں کو آپ لیں، جتنی بڑی ڈگریاں ہوتے ہیں اتنا زیادہ مال کمانے کا ذریعہ ہے، اور مال دنیا کے اندر استعمال کرنے کی چیز ہے، اور دینی علم اس سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ دینی علم کے ذریعے سے انسان عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور عمل سے دنیا نہیں آخرت ملتی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ آخرت کے بدلے میں اللہ دنیا بھی ساتھ میں دے دیتا ہے، دنیا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ان دونوں کے اندر میں فرق کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا کی تعلیم آدمی کوئی ڈگری حاصل کرے، عصری تعلیم حاصل کرے تو اس سے مال کمائے گا، اور مال کے ذریعے سے دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا میں آنے کی
ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کی مرضیات پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے رسول کا سچا امتی بننا، اللہ کے حکموں پر چل کر اللہ کا سچا بندہ بننا. یہ ہے مقصد زندگی. اور ضرورت زندگی مال کمانا، کھانا پینا، رہنا، اور دنیا سے اللہ موت دے تو چلے جانا. تو مال کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقصد زندگی کو پورا کرتے ہیں. دنیا کے اندر مال کے ذریعے انسان ساری ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا. مال کے ذریعے سے ضرورتیں ضرور پوری ہوتی ہیں، لیکن جو انسان چاہتا ہے وہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہیں. جیسے کتابوں میں بزرگوں نے لکھا، انسان مال سے اینک خرید سکتا ہے لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا. انسان مال سے کتابوں کو خرید سکتا ہے لیکن مال سے علم خرید نہیں سکتا. انسان نرم نرم بستروں کو مال کے ذریعے سے خرید سکتا ہے لیکن نیند جو میٹھی آتی ہے بستر پر وہ نہیں خرید سکتا، وہ تو اللہ سے ملتی ہے. انسان مال سے دوائیں خرید سکتا ہے لیکن اچھی صحت مال کے ذریعے سے نہیں خرید سکتا. اور اسی اعتبار سے والے کی دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ مال سے انسان بہت کچھ دنیا میں چیزیں کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دنیا میں ادھورا ہی ہوتا ہے، اور مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملتا ہے. دنیا کے اندر مال پر کتنی بھی محنت کریں وہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے، لیکن زندگی آخرت کے اعمال کے اعتبار سے محنت کریں گے، جتنا محنت کریں گے اللہ اسے بڑھ چڑھ کر عطا فرمائیں گے. مال اور علم دین، اعمال، ان دونوں کو اگر مقابلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال جس کی حفاظت انسان کرتا ہے اور اعمال اور علم یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. کتنا فرق ہے، مال کے لیے انسان حفاظت کرے اور علم انسان کی حفاظت کرے. مال خرچ کرو گھٹتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے، اور علم خرچ کرو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. جب مال آیا تو انسان میں غرور آتا ہے اور فرعون بھی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. اور جب علم آتا ہے، عمل آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوب عبادتیں کر کے رات میں اللہ کے سامنے عبادتوں میں سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرتے ہوئے پھر آخر میں کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ ہم اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں تجھے پہچاننا جیسے تھا ویسے پہچان نہیں سکا. یہ ہے علم کی اور عمل کی فضیلت، اور یہ ہے مال کی حالت کہ جو مال کے ذریعے سے انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے. اور مال کے ذریعے سے انسان کے حاسد پیدا ہوتا ہے. جب کوئی مالدار بننا شروع ہو گیا تو اس کے حاسدین شروع ہو جاتے ہیں، لیکن علم جب آتا ہے تو انسان کے معتقدین یا چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت جب اللہ کرتے ہیں تو پھر علماء کو قرآن کی حفاظت کرنے کو کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ اپنی فوج کے ذریعے سے کرتے ہیں. جیسے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہم سرحد کی حفاظت کریں گے، کیا بادشاہ خود جا کر سرحد پر نگرانی کرے گا، چوکیداری کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ فوج تیار کرے گا اور فوج کے اوپر محنت کرے گا، فوج کو اچھی تنخواہ دے گا، فوج کو اچھا لباس دے گا، فوج کو اچھے انداز سے عزت سے دیکھے گا، بلکہ وہ فوج جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے اس پر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا. بس یہی معاملہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے قرآن کا معاملہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے فوج کے ذریعے سے. اور اللہ کی فوج کیا ہے؟ یہی چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، لڑکیاں اور لڑکے، طالبات اور طالبات جو آپ کے سامنے پڑے ہیں، یہی تو اللہ کی فوج ہے. علماء قرآن حفاظ جو ہوتے ہیں قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، قاری قرآن کے انداز کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء قرآن کی تفسیر اور معنی کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو دعاؤں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے اور آپ کے سامنے دین کے
بہت بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے سنائے. یہی تو اللہ کی فوج ہے, یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوج کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں. علماء کرام اور حفاظ کرام اور پڑھنے والے طالبہ اور طالبات, ان سب کو اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں, ان کو عزت اور اچھی انداز سے دیکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں, لیکن فوج کے ذریعے سے, اور وہ فوج ہے حافظ قرآن, عالم قرآن, مفسر قرآن, اور یہ طلبہ اور طالبات, یہ سارے اللہ کی فوج ہے, اللہ کی فوج ہے. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حفاظت کرنے والے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آتے تو اتنا محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لیتے تھے, ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لیتے تھے. اس کو سمجھانے کے لیے بہت واقعات ہیں. میں مختصر ایک واقعہ, میں اپنی بات کو بہت مختصر کر کے بات کو ختم کروں گا. تو ایک واقعہ صرف میں آپ کو سناؤں گا. ایک اجنبی آدمی جو مسلم نہیں ہے, غیر مسلم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنا اس نے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے اور دیکھنے کے لیے آیا. اور جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ کرام اطراف بیٹھے ہوئے تھے, وہ شخص آ کر دیکھا, پوروں پر نگاہ ڈالا تو دیکھا کہ سب ایک جیسا لباس پہنے ہیں, ایک جیسا چہرہ ہے, ایک جیسا انداز ہے, اور ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کون ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کون ہے. آخر اس کو پوچھنا پڑا کہ اس شخص نے پوچھا ان سب میں سے کہ تم میں سے رسول کون ہے. تو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ آیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول کی اتنے عاشق اور اتنے دیوانے کہ سارا رفتار, گفتار اور اخلاق سب کچھ حضور کے, تو حضور کے اداؤں کے محافظ, حضور کے اداؤں کے تابع تھے یہ. تو چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے حضور جیسے بن گئے تھے, ظاہر میں, اخلاق میں, کردار میں, اعمال میں, ہر چیز میں حضور جیسے تھے. کوئی اجنبی آیا تو حضور کو پہچان نہیں سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف کے اندر بیٹھ کر ایسا بیٹھتے تھے, کوئی اپنی الگ سے پہچان نہیں رکھتے تھے, بلکہ صحابہ کرام کی دلجوئی کرتے تھے. تو بہرحال جو میں ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اپنی فوج کے ذریعے سے, اللہ کی فوج ہے یہ طلبہ اور طالبات. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے, تربیت کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان بچوں کے ماں باپ کے لیے یہ علماء کرام کا احسان ہے, مدرسے والوں کا احسان ہے کہ بچوں کو اپنے مدرسے میں لا کر ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو ہر چیز سکھاتے ہیں, کپڑے پہننے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, اور سونے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, ہر طریقہ سکھاتے ہیں, ہر بات کو ٹوک کر ان کو صحیح بناتے ہیں. اب ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی باقی رہتی ہے کہ یہ بچے پڑھ کر اپنے گھر میں آئیں تو نگرانی کریں کہ مدرسے میں جو پڑھے تھے اس پر عمل کرنے کا نہیں کر رہے. یہ نگرانی بہت ضروری ہے. اور میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کے بچے عربی پڑھ رہے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے, ان کو خوش ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے حدیثیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے دعائیں سیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے دیندار بن رہے ہیں. اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ یہی بچے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. یہی بچے ہیں جو آخرت کے اندر شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. اچھا, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر پڑھ کر نکلے اور قیامت کے دن اس کے ذریعے سے کوئی ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, کوئی حدیث میں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو حافظ قرآن بنے گا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو چمکتا ہوا 14ویں رات کے چاند کی طرح تاج پہنایا جائے گا. اور کوئی عالم بنے تو اس کے ماں باپ کو, خاندانوں کو شفاعت کی جائے گی. تو خوش ہونا چاہیے. لیکن آج دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عالم بن کر ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں, معمولی تنخواہ, کمانے کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہتی. یہ اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں. دنیا کتنی کہاں سے کہاں پہنچی, دنیا کا فیشن کتنا آگے بڑھ گیا, دنیا کتنی ترقی کر گئی, اور دنیا کتنے آگے بڑھ گئی, اور علماء کرام جہاں کے وہاں یہ اپنی گویا کہ زندگی برباد کر رہے ہیں. یہ اپنی زندگی کو, آدھی زندگی آخرت کی فکر میں دنیا برباد کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک مکالمہ, ایک طلبہ کا جو سرکاری طالب علم ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو معاملہ ہے, میں آپ کے سامنے ایک کہانی اس کی سناتا ہوں. ایک جگہ جزیرے بہت ہوتے ہیں, اور ایک جزیرے میں بہت سے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, اور دوسرے جزیرے کے اندر اسکول ہوتا ہے. اور اسکول کو جانا ہوتا ہے تو کشتیوں کے ذریعے سے, اور کشتیوں کے چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں.
تو وہ کشتیاں جس میں بیٹھ کر یہ کالج کے بچے عصری تعلیم حاصل کرنے والے وہاں جاتے ہیں، تو جاتے وقت میں جب کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی چلانے والا ملاح چلا رہا ہے، تو اس وقت میں ایک بچہ آپس میں مشورہ کر لیا اور کہے کہ اب اس کا ہم مذاق اڑائیں گے، یہ ان پڑھ جاہل ہے، یہ صرف اس کو کشتی چلانا آتا ہے، اس کو باقی چیزیں کچھ بھی نہیں آتے۔ اب مذاق اڑانے کے لیے 2-3 باتیں انہوں نے کہا۔ ایک طالب علم اٹھا اور کہا ملا جی کیا آپ کو ریاضی آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ریاضی جانتا نہیں ہوں۔ تو دوسرے نے کہا، فوراً بچے ہنسنے لگے اور آپس میں مذاق اڑانے لگے۔ تو دوسرے ایک ساتھی اٹھا اور اس کے قریب جا کر کہا ملا جی کیا آپ فزکس جانتے ہیں، نفسیات جانتے ہیں، پتہ ہے کچھ؟ کہا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آدھی زندگی تیری برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ پہلے نے کہا تیری آدھی زندگی تباہ ہو گئی، اور دوسرے نے کہا کہ تیری آدھی زندگی تباہ ہو گئی، اور تیسرا آیا اور کہنے لگا کہ تو سائیکولوجی جانتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو اس بچے نے کہا تو آدھی زندگی برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا اور بہت سے بچے مذاق کرتے رہے، لیکن بارش شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے سمندر میں پانی آنے لگا وہ جزیرے کے قریب، اور یہاں تک کہ اب معاملہ پانی کے اندر مد و جزر ہونے لگا، کشتی ادھر ڈولنے لگی اور یہاں تک کہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ تو اب باری تھی اس ملاح کی، اس نے پوچھا بچوں سے، بچوں میرا ایک سوال ہے، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ جیسے میں نے آدھی زندگی برباد کر دی، تو میں سوال کرتا ہوں تم میں سے تیرنا کس کو آتا ہے؟ سب بچوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا تیرنا۔ کہا اب تو تمہاری پوری زندگی برباد ہو گئی، میری تو آدھی ہو گئی، تمہاری پوری زندگی برباد ہو گئی کہ تم اب ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے علماء کرام آج دنیا کے اندر جو علم حاصل کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جب مرگ کے قبر میں حشر میں جائیں گے وہاں پوری زندگی برباد ہو جائیں گے ستانے والوں کی، مذاق کرنے والوں کی، تو سمجھ میں آ جائے گا یقیناً علماء کامیاب ہے، ہم ہی برباد ہیں۔ تو آج یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان طلباء سے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، پڑھانے والے بھی خوش ہو جائیں، بلکہ اور لوگ بھی جو ان کو دیکھے پڑھتے ہوئے خوش ہو جائیں۔ خوش ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب خوش ہو گیا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے پیدا ہو گئے۔ تو قبر کے اندر جب اس نے دوزخ میں چلا گیا تو اس وقت میں پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ کیا چل رہا؟ کہا بہت عذاب میں ہوں، لیکن ایک دن مجھے جس وقت میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تھی، میں انگلی سے اشارہ کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا، اس دن مجھے اس انگلی سے مٹھاس ایک چیز ملتی ہے جس سے میں کھا کر خوش ہوتا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ حضور کے پیدائش پر دشمن خوش ہوا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، یقیناً اس خوشی کو اللہ پسند کر دیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، یہ بچے اگر دیندار بن جائیں گے، یہ بچے دین کے سمجھدار بن جائیں گے تو یہ بہت سے بڑوں کو جواب دینے والے بن جائیں گے۔ ایک سوال اور جواب بچوں کا جو اسکول کے اندر ہوتا ہے میرے ذہن میں آ گیا، میں بتاتا چلوں۔ ایک ٹیچر اپنے بچوں سے دین کے بارے میں، مسلمانوں کے خدا اور مسلمانوں کے دین کے بارے میں اہمیت کو گھٹانے کے واسطے اس نے کچھ سوالات کیے۔ پورے بچوں کو بٹھایا اس نے اور بٹھا کر کہا بچوں جو چیز دکھ رہی ہے وہ ہے، جو نہیں دکھ رہی وہ نہیں ہے۔ یہ قلم دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے؟ یہ ٹیبل دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے کہ ہے؟ اس طرح بہت سے سوالات کرنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ دکھ رہا؟ کہا نہیں دکھ رہا، تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ نہیں دکھ رہا اس لیے اللہ نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ معصوم بچوں کو اگر ایسا کہا جائے تو وہ یہی سمجھیں گے جو دکھ رہی وہ ہے، اللہ نہیں دکھتے تو نہیں ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی لیکن ہے۔ تو ایک اس میں سے بچہ تھا، اس نے کھڑا ہو گیا اور کہا ٹیچر جی اگر میری غلطی معاف کر دیں تو میں بچوں سے سوال کروں گا، آپ سے نہیں کروں گا۔ تو ٹیچر کہا اچھا ٹھیک ہے کر لو سوال۔ تو بچے نے کہا جو دینی تعلیم پڑھا ہوا تھا، اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ بچوں میرے ساتھیوں، ٹیچر نے کیا جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو نہیں دکھتی وہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ٹیبل اور پینسل اور اس طرح سے بورڈ اور کمرہ سب دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے؟ ہمارے ٹیچر دکھ رہے؟ ہاں دکھ رہے تو ہیں۔ ہمارے ٹیچر کی عقل دکھ رہی؟ کہاں نہیں دکھ رہی۔ عقل ٹیچر تو ہے، ٹیچر کو عقل نہیں ہے، تبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر یہ اللہ نہیں دکھتے تو انکار کرنے والے اگر ہیں تو عقل کا بھی انکار کرنا چاہیے، عقل کا بھی انکار کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بات کرتے جائیں گے تو بہت لمبی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک مزاحیہ ایک لطیفہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ اور بھی میرے پیچھے باقی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ فرماتے ہیں ایک 3 ساتھی تھے اور یہ 3 ساتھی آپس میں مشورہ کیے
کہ ہم کو میٹھا کھانے کی بڑی خواہش ہے، لیکن مقدر سے ہم کو میٹھا ملتا نہیں ہے، تو ہم آپس میں بد دعا کریں گے کہ بڑے سیٹھ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو جائے، ان کے 10ویں میں میٹھا پکے گا تو ہم جم کے کھائیں گے۔ تو اب یہ تینوں ساتھی کے بارے میں مشہور ہوتے ہوتے وہاں پر جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے والدہ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور 10ویں میں میٹھا کھانا چاہتے ہیں، ان کو میرے والدہ کی زندگی میں میٹھا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو بلایا گیا تینوں ساتھیوں کو، پوچھا گیا کہ ہاں ہم کو میٹھے کی خواہش ہے لیکن موقع نہیں ملتا، اس لیے ہم نے ایسا کیا، اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے میٹھا پکاتا ہوں، میرے لیے والدہ کی بد دعا مت کرو۔ تو اس نے بہت زیادہ میٹھا پکایا، اور تینوں ساتھی جب کھانا شروع کر دیے تو وہ بادشاہ یا اس گاؤں کا جو بڑا ہوتا ہے بیٹھ کر سامنے دیکھ رہا ہے کہ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھاتے 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 ایک ساتھی مر گیا، جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ کھانے سے وہ ساتھی مر گیا۔ اب یہ دونوں ساتھی دیکھ رہے ہیں مرنے والے کو اور کھانا نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ خواہش ہے اور کبھی نہیں سو ملا ہے، حرص پوری کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ دوسرا بھی مر گیا۔ اب تیسرا ساتھی جو کھا رہا ہے میٹھا، وہ کھا رہا ہے، رو رہا ہے، کھا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے تھوڑی دیر روکا اس کو، رک جا، کہا کیوں رو رہے کیوں؟ کہا میرے ساتھی مر گئے۔ پھر کھا رہے کیوں؟ کہا اگر میں مروں تو یہ کھانا کون کھائیں گے، میں مر جاؤں تو یہ کون کھائیں گے؟ حالانکہ انسان اپنے پیٹ میں جتنا لگتا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے، یہ دنیا کی حرص ہے، انسان دنیا کی حرص کرتے کرتے مر جاتا ہے، لیکن حرص ختم نہیں ہوتی، مرتے مرتے حرص کر کے ہی مرے گا۔ تو حرص دو چیزوں میں کی جاتی ہے، دین علم میں اور دنیا کے اس میں بھی، مال میں، لیکن مال کی حرص اچھی چیز نہیں ہے، لیکن علم کی چیز اچھی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ حرص ہونا چاہیے کہ میں اور حدیثیں یاد کروں گا، میں اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کروں گا، میں اور نمازیں نفلیں کثرت سے پڑھوں گا، میں اور ذکر کروں گا، میں اور اعمال کروں گا، میں اللہ کو راضی کرنے والے بہت سے اعمال آگے بڑھاؤں گا۔ یہ حرص بڑی اچھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عصری تعلیم، جیسے ایک جملہ کہتے ہوئے بات کو ختم کروں کہ عصری تعلیم بری نہیں ہے، لیکن دین کا علم ضروری ہے۔ ہم ڈاکٹر بنائیں لیکن دین سکھانے کے بعد ڈاکٹر بنائیں کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر دیندار ڈاکٹر بن جائے، انجینئر دیندار انجینئر بن جائے، تاجر دیندار تاجر بن جائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی علوم پڑھنے والے بچوں کو دیکھ کر ہمیں خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دین کی تعلیم بھی کچھ نہ کچھ جو آخرت بنانے کے لیے ضروری ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔